ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، نعمتیں مہیا کی ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو مشغول کریں۔ نعمتوں کی شکر گزاری کیا، آنکھ ہے اس کا صحیح استعمال، کان اس کا صحیح استعمال، زبان اس کا صحیح استعمال، سوچ اس کا صحیح استعمال، پیر رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس کا صحیح استعمال۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو وجود ہمیں بخشا ہے، جو جسم ہمیں بخشا ہے، اس کے ہر اعضاء کا صحیح استعمال یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر شامل ہے۔ میری آنکھ یہ غلط نہ سوچے، میری آنکھ یہ غلط نہ دیکھے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، وہ غلط نہ سوچے۔ مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں اس سے غلط چیز کو نہ پکڑوں۔ زبان دی ہے، میں کبھی غلط نہ بولوں۔ کان دیے ہیں، میں کبھی غلط غیبت کسی کی نہ سنوں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ان کو لگانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سب پر مہر لگ جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم کل قیامت کے دن انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ من افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پھر ان کے ہاتھ پیر ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میرا ہاتھ میں اپنے تئیں اس کو استعمال کرتا ہوں، میری زبان میں اپنے تئیں استعمال کرتا ہوں، میرے پیر اپنے تئیں استعمال کرتا ہوں، میری سوچ میں اپنے تئیں استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ سب ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگ جائے گی، سب خاموش ہو جائیں گے، تو پھر انسان کہے گا یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب۔ کافر لوگ قیامت کے دن یہی کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ ہمیں اس دن حساب و کتاب کی سختی کو دیکھ کر وہ لوگ یہ کہیں گے، ہائے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا، جانوروں کے ساتھ دیگر مخلوقات کے ساتھ ہمیں ختم کر دیا جاتا، ہماری باز پرس نہ ہوتی تو یہ بہتر تھا۔ آج ہم جمعہ کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو تیاری کر کے آتے ہیں، چہرے کو آئینے کے سامنے 10 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے۔ کسی شادی فنکشن میں ہم جاتے ہیں، کپڑے کو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، 10 مرتبہ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، ہمارے چہرے پر کوئی نقص تو نہیں ہے، کپڑے پر کوئی عیب تو نہیں ہے، ہماری ظاہری شکل و صبات اچھی تو ہے۔ کیوں؟ ہمیں فنکشن میں جانا ہے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، وہاں آنے والے ہجوم سے ہماری ملاقات ہوگی، وہاں میرے اپنے بھی ملیں گے، غیر بھی ملیں گے، پہچاننے والے بھی ملیں گے، نہ پہچاننے والے بھی ملیں گے، اپنے بھی ملیں گے، دشمن بھی ملیں گے۔ ذرا میں اپنے کپڑے کو اچھا دکھاؤں، میری شکل و صبات اچھی دکھے، مجھے دیکھنے والے کہیں گے اچھا لگ رہا ہے، کپڑے کے متعلق مجھے پوچھیں گے، میری سر پر جو عمامہ پہن کر گیا اس کے متعلق پوچھیں گے، میری خوشبو کے متعلق لوگ پوچھیں گے۔ یہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور انسان اس کو عملی جامہ پہنا کر جاتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، بڑی جگہ پر جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے میں اچھا بن کر جاؤں، سوچ سنور کر جاؤں، اچھا ہو کر جاؤں، حسن کو دوبالا کر کر جاؤں، کیوں مجھے لوگ دیکھیں گے۔ بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضوری میری اور آپ کی یہ یقینی ہے، اس سے بڑھ کر یقینی ہے کہ میں اس فنکشن میں پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حادثہ آ جائے، میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں، میں مسجد تک نہ جا سکوں، میں شادی کے اس فنکشن تک نہ جا سکوں، میری موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش ہو جائے، میرا یہ سنورنا، میرا یہ سلجھانا خود کو یہی کہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو نہیں سنوارا، اپنے دل کو نہیں بنایا، اپنے بگڑے ہوئے باطن اپنے قلب کو نہیں بنایا،
تو یاد رکھیے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضوری یہ یقینی ہے، وہاں کسی کو کوئی خل پذیر ہونے والی چیز نہیں ہے، وہاں میرا اور آپ کا جانا یہ یقینی ہے۔ تو بھائیوں، جس رب کے سامنے جانا ضروری اور یقینی اور حتمی ہے، تو وہاں جانے کے لیے میری اور آپ کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ وہاں میں اور آپ تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے قلوب پتھر کی طرح ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت اثر انداز نہیں کرتی ہے؟ جہاں میں اور آپ اپنے ظاہری خلیے کو تو سنوارتے ہیں لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن میں اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے اپنی تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر جس طرح کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی آمد پر، رمضان کے مہینے کی استقبال کے لیے شعبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ مقدس مہینہ آ رہا ہے نا، تو اس کی تیاری کے لیے۔ ہمارے یہاں کوئی تیاری نہیں، جمعہ کا دن آتا ہے ہمیں خیال تک نہیں گزرتا ہے کہ جمعہ ہے کہ بھی نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے، گھڑی کو دیکھتے تو اس لیے سے شاید مولوی سے غلطی ہوگی، چلو گھڑی پکڑ کریں گے اس کی، پھر پتہ چلتا ہے آج تو جمعہ ہے، چلو غلطی ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول نہیں، ہر جگہ کا یہی ماحول ہے۔ لوگوں کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب امام اذان دیتا ہے جمعے کی، خیال ہوتا ہے کہ غلط اذان دے دی گئی ہے، لیکن وہ جمعے کی اذان ہوتی ہے۔ تو کیوں ہمارے ذہنوں کے اندر ان دنوں کی قدر و قیمت نہیں ہے؟ اس دن تمام جانور خوف میں رہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، تمام جانور خوف ہراس، چونکہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا، اور ہر جانور اس دن خوف و ہراس کے معاملے کے اندر رہتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ معلوم نہیں، وہ اس کے سامنے ساری وعید بیان کر دو لیکن اس کا دل کبھی بدلتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی چیز کو اپنے لیے اثر کے طور پر قبول کرتی نہیں ہے۔ اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی ہے کہ میرا دل بدل جائے، اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی ہے، وہ بس نفس کا ایک ایسا مجسمہ ہے، وہ اپنی خواہشات کا ایک ایسا مجسمہ ہے جس کو وہ اپنی خواہشات کے مطابق طے کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کی آلودگی میں وہ اپنے گناہوں کی اس طرح ملوث ہو جاتا ہے کہ دل پر جب سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور وہ اس کو دور نہیں کرتا ہے توبہ کے ذریعے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ اچھی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس کے سامنے حلال بیان کرو، حرام بیان کرو، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا ہے۔ اب اگر انسان چاہے تو حلال کو اختیار کرے، چاہے تو وہ حرام کو اختیار کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دن انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے بندے، میں نے تجھے دو راہیں اختیار دی ہے، دو راہیں تجھے عطا کی ہے، ایک تو راہ سبیل تیرے لیے ہے، ایک راہ ہدایت تیرے لیے میں نے عطا کی ہے۔ تو اگر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور قرآن مقدس کو پکڑ کر چلتا رہے گا تو تیرے لیے ہدایت والا راستہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر تو اس ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو راہ ہدایت کو چھوڑ کر غیر راہ کو اختیار کرے گا تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو تیرے لیے جہنم ہے۔ تیرے لیے دونوں راستے ہیں اور تجھے دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار دیا، تجھے عقل سلیم دے کر اس بات کی تصدیق کرا دی گئی ہے، اور تجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کائنات کا لطیف ترین انسان تیرے لیے تیرے حق میں مبعوث کر دیا ہے، جس نے تجھے حرام بھی بتایا ہے، حلال بھی بتایا ہے، تیرے جینے کے لیے ہر چیز مہیا کر دی ہے، تیری زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو تجھے تکالیف آئے گی، جو تجھے مصائب آئیں گے، اس سے نکلنے کی راہ اور نجات تجھے عطا فرما دی ہے۔ اب تو تیرے لیے جو راستے ہیں ان میں سے تو جس راستے کو پکڑے گا اس راستے کو پکڑ کر تو مجھ تک پہنچے گا، پہنچنا تجھے مجھ تک ہے۔ راستے تیرے لیے دو ہیں، آسانی والا راستہ
راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے, مشکل والا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے, لیکن آنا بہرحال تجھے میرے پاس ہے, حساب بہرحال تجھے میرے پاس دینا ہے. اب کل قیامت کے دن جب تیرے سامنے تیرے اعمال دفاتر رکھ دیے جائیں گے تو تجھے پھر یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ بھائی ان لوگوں نے تو مجھ پر ظلم کیا ہے. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کہ انسان چاہے وہ کتنے ہی کمروں کے اندر بند ہو جائے, کتنی گفا کے اندر چلا جائے, اور وہ یہ گمان کر لے کہ زمانے کا مجھے کوئی کیمرہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, کسی ڈرون کی میں نظر میں نہیں ہوں, کسی دنیا کی نگاہ میں نہیں ہوں, لیکن رب نے اس کا ازالہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ چاہے تو 1000 ہاتھ زمین کی تہہ کے اندر چلے جا, لیکن تو رب کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. تو ذرہ برابر نیک اعمال کرے گا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, رب تجھے وہ دیکھ رہا ہے کرتے ہوئے. تیرے دل میں کوئی گمان چل رہا ہے, ذہن میں کوئی بات چل رہی ہے, دل میں کوئی خدشات آ رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھنا کہ بازو والے کو پتہ نہیں چل رہا ہے. شوہر بیوی کے حق میں کوئی سوچتا ہے, بیوی کو معلوم نہیں, بیوی شوہر کے حق میں کوئی سوچے, شوہر کو کچھ معلوم نہیں, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو علیم ہے, ذات الصدور ہے, دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے, اسرار و رموز کو جاننے والا ہے, وہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, کہ انسان تو تھوڑی اچھی بات سوچے گا تیری گرفت کی جائے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اب اگر تو برا سوچے گا, برا کرے گا, برے خیالات لائے گا, اس کو تو عملی جامہ پہنا دے گا, انسان تیری اس پر بھی گرفت ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ شاید ہم رب کی پکڑ سے باہر ہیں, مجھے گناہ کا موقع فراہم ہو رہا ہے, میں گناہ کرتا ہوں, اس پر جری ہو جاتا ہوں کہ شاید میری پکڑ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے ڈھیل عطا فرما دی ہے ایک مدت تک, لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, کہ اس جبار کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ تو انسان جو بھول جاتا ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. یہ قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے کہ انسان تو اپنے مال کی لالچ کے اندر اتنا آ گیا, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, کہ داڑھی سفید ہو گئی. جو کب آئی, پیدا ہوا انسان چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی, اس سے پہلے اس کی داڑھی سفید ہو گئی, لیکن اس کا دل انسان کا آج بھی کالا رہا. اس نے اپنے ظاہر کو تو سنوار لیا, باطن کو نہیں سنوارا, اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, پیر قبر میں لٹک چکے ہیں. قرآن پکار رہا ہے کہ تجھے مال کی ہوس نے یہاں تک لے آئی ہے, مال کی ہوس تجھے قبر میں دھکیلنے والی ہے, اور تیری نزا کا وقت شروع ہو گیا ہے. تیرے پیسے تیرے ہاتھ میں ہیں, تیری جائیداد تیرے ہاتھ میں ہے, اور اب تجھے موت کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہے, موت کا وقت تیرا قریب آ چکا ہے. اب تو یہ کہے میرے فلاں پیسے فلاں بیٹوں کو دے دوں, میری فلاں زمین فلاں بیٹوں کو دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون نافذ کر دیا ہے رسول کے ذریعے کہ تو ابھی تو زندہ ہے, تو موت کے منہ میں چلا جا چکا ہے, تو اب تیری موت بالکل قریب ہے, تیری آنکھیں پترا رہی ہے, اور اب تو یہ کہے کہ میری زمین فلاں کو دے دے, فلاں بیٹے کو دے دینا, فلاں بیٹی کو دے دینا. نہیں 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 نہیں, اب تیری زمین پر تیرا حق نہیں ہے. تو زندہ ہے لیکن پھر بھی تیری زمین پر تیرا حق نہیں ہے, تیرے مال و جائیداد پر تیرا حق نہیں ہے, تیرے گھر پر تیرا حق نہیں ہے. تو 1000 مفتیوں کو لا, تو 1000 بار یہ کہہ دے کہ میری زمین پر فلاں کا حصہ, میرے پیسے پر فلاں کا حصہ, اور تیری موت نکل رہی ہے, نزا کا وقت شروع ہے, تیرے دفاتر یہی بند ہو چکے ہیں. اس سے قبل کہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جب سورج جو اس جگہ سے نکلے گا جہاں سے اس کو طلوع ہونا تھا, اور وہاں جو غروب ہو رہا ہے وہ مغرب کی جانب سے نکلنا شروع ہو چکا ہے, سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اور انسان جب دیکھتا ہوا رہ گیا ہے ان حالات کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری فراوانی انسان کو ہوگی, بڑی بڑی قالینوں پر بیٹھے گا, بڑے بڑے عہدوں کی وہ لالچ میں رہے گا, زمین ہوگی اس کا زمین اچھے گلے اگائیں گی, انسان اچھی سواریوں پر سوار کرے گا, اس کے چہرے بڑے خوشحال ہوں گے, ظاہر میں بڑے خوشحال لگتے ہوں گے, لیکن انسان کی زندگی کا عالم ہی ہوگا, عالم ہی ہوگا, اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوگا, ظاہری شکل و صباحت مسلمان والی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان
ظاہر مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایک دور اس پر وہ آ جائے گا کہ اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں صبح کس حال میں کر رہا ہوں، آیا میں مسلمان ہوں بھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ تو بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح مومن ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ زبان کو اللہ کے نبی نے پکڑ کر فرمایا، کہا کہ اگر یہ جو کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں جنت اس کے لیے واجب قرار دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت اس کے لیے دے دیتا ہوں۔ جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہو، بھائیوں میرے اور آپ نے اگر گناہوں کے اگر ہم دیکھیں نظر کریں تو ہمارے سب سے زیادہ گناہ ہونے والے یہ زبان سے ہیں۔ آنکھ اس کا پیش خیمہ ہے، آنکھ سے شروع ہو کر انسان شرمگاہ کے گناہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کے لیے چند گھڑیوں کی لذت ہے، لیکن یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں اور انسان بذات خود اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزارے، ہاتھ اٹھائیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ کب موت کی شام ہو جائے، کب زندگی کی شام کہاں ہو جائے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، اور کس وقت ہم رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پہنچ رہا ہوں کہ میرے سر پر کسی کا بوجھ ہو، گناہوں کی آلودگی لگی ہو۔ تو بھائیو کتنی شرمناکی والی بات ہوگی کہ اگر میں اس حال میں میرے رب کے سامنے پیش کر کیا جاؤں کہ میں گناہگار ہوں، میری توبہ کا بھی مجھے موقع نہ ملا، تو بھائیو اس سے بد نصیبی والی موت میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے اللہ سے کہیں اللہ بری موت سے حفاظت فرمائے، آفات و بلیات والی موت سے حفاظت مانگے۔ کیوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، ان کے چہروں کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ احادیث میں غر محجرین کا لفظ آیا ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء یہ کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ آج ہماری وضو کی بات تو دور کی بات ہے، مسجدیں پکار رہی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو پکارتی رہی شب بھر، مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، شب بھر میں مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد کے صفے ہمیں پکار کر یہ کہتی ہے کہ شاید کوئی اس میں نماز پڑھنے والا آئے گا۔ کبھی ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھتا ہے، کبھی ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تنہا مسجد کے اندر اذان دے کر خود اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہماری مساجد کے حالات ہیں۔ مساجد کے حالات آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کہ جہاں ایمان مضبوط نہیں ہوا کرتا ہے تو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے، عبادت کی توفیق رب تبارک و تعالیٰ چھین لیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کبھی اس بات پر نہ اڑے رہے کہ شاید رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہم پر گزیدہ بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے تو وہ منافق سے بھی کام لیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جنگ کے اندر ایک صحابی لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی موجود تھے، بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بڑی جاں فشانی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کر رہے تھے اور کافروں کو شکست دے رہے تھے اور کافروں کے سامنے سپاہ سالار ہو کر لڑ رہے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس فرمایا کہ ہائے افسوس یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو لڑ رہا تھا، آپ کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، دین کی اشاعت کے لیے کفار و مشرکین کے سامنے سپہ سالار تھا اور یہ دین کی صیانت کے لیے لڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لڑ تو رہا تھا۔ صحابہ تم اس گمان میں نہ رہنا کہ شاید اللہ ہم سے ہی کام لے گا، میں بھی اس گمان میں نہ رہوں کہ شاید میں بہت اچھا ہوں تو اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے گا، تم بہت اچھے ہو اللہ تم سے کام لے لے گا۔ نہیں، اللہ ہماری جگہ کسی اور کو بھی کھڑا کر سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظاہراً مسلمان تھا، حقیقت میں یہ منافق تھا، اس منافق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لے لیا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے اوپر یہ گمان نہ کرنا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں برگزیدہ بندہ ہوں، میں اچھا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے لے گا۔ نہیں، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اچھا ہوں۔ نہیں، اللہ کو میرے اور آپ کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی دھرتی پر کافر سے بھی
بھی کام لے لے گا, اللہ دھرتی پر منافق سے بھی کام لے لے گا. اللہ جب لینے پر کام آتا ہے تو ابابیل کو بھیج دیتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل حجارۃ من سجیل. دیکھو وہاں کون مسلمان تھے؟ ابو طالب تھے, عبد المطلب تھے. ابرہہ کا لشکر آیا تھا. ابرہہ کے لشکر نے کہا کہ عبد المطلب یہاں کعبہ کا متولی کون ہے؟ عبد المطلب کے اونٹ کو ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیا تھا. ابرہہ کا لشکر کے پاس عبد المطلب گئے ہیں اور ابرہہ کو کہا ابرہہ میرے اونٹ کو دے دیجئے, ابرہہ میرے اونٹ کو دے دیجئے. تو ابرہہ بادشاہ نے کہا عبد المطلب تو کعبہ کا متولی ہے, کعبہ کا سردار ہے, تجھے تو میرا مقابل ہونا چاہیے, تو اپنے اونٹ کا سوال کرتا ہے. عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے, فرمانے لگے اونٹ کا میں مالک ہوں, بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے, بیت اللہ کی حفاظت تو اللہ کرے گا, میں بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں. یہاں جب بیت اللہ پر خبر آئی کہ ابرہہ لشکر اس کو گرا دے گا, آمنہ کے پاس آتے ہیں. آمنہ یہ معاملہ ہے. آمنہ نے جب عبد المطلب کے چہرے پر پریشانی کا عالم دیکھا تو یہ کہا کہ دادا جان, ابا جان, آپ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے. کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر عبد المطلب دعا کر رہے ہیں, اللہ یہ گھر تو تیرا ہے, میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں. سامنے لشکر ہے, ہاتھیوں والے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہاں بتلا رہے ہیں انسانوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے, لیکن یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ شاید مجھے تمہاری ضرورت ہو. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہاں عبد المطلب جا رہے ہیں اور ابرہہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں بادشاہ میرے اونٹ مجھے لوٹا دے. بادشاہ تعجب کرتا ہے, بھائی میں تو تیرے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تو اپنے اونٹ کا سوال مجھ سے کرتا ہے. تو عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اونٹ کا میں مالک ہوں, بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے, بیت اللہ کی حفاظت میں نہیں کرتا ہوں, میں تو اس کا ولی ہوں, میں تو اس کا متولی ہوں, اس کی نگرانی کرتا ہوں, حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ کہہ کر دستبردار ہو گئے. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دیکھو, نہ کسی سے کام لیا, نہ کسی انسان سے کام لیا. جب اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اترتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی صیانت پر خود آ جاتا ہے, تو وہ پرندوں چرندوں درندوں سے بھی کام لے لیتا ہے. اس لیے کبھی اس بات پر گھمنڈ نہ کریں کہ شاید اللہ کو میری عبادت کی ضرورت ہے, شاید اللہ کو میری باتوں کی ضرورت ہے, میرے پیسوں کی ضرورت ہے, میرے مال کی ضرورت ہے. یہ مال انسان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا, یہ مال انسان کے قبر سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا. وہ خالی ہاتھ کہے گا. قرآن کریم جس کا نقشہ نقل کرتا ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, کہ دائیں طرف والے یہ تو بڑے اچھے ہیں, اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اور پھر فرمایا کہ جو بائیں طرف والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے اپنے آپ کو زمرے سے نکالنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور آنے والے اس مقدس مہینے کی تیاری کو ابھی سے شروع کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی ہم اس میں غفلت نہیں کریں گے. سارے سال گناہ کیے ہیں, اس گناہوں کی تلافی کے لیے رمضان بھیج رہا ہے. رمضان بھیج اس لیے رہا ہے شاید بڑے گناہ کر لیے ہیں, اب توبہ کر لیں گے, اب توبہ کر لیں گے. یہ مقدس مہینے کی قدردانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر ہمارے لیے نجات کا بہترین راستہ اور باعث نجات یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہوگا. مسجدوں کی بھی دعائیں لیں, آئیں مسجدوں کے اندر رب تبارک و تعالی کی مسجدوں کو آباد کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور مسجدوں کے اندر وقت دیں, مسجد میں نمازوں سے پہلے آ جائیں. یہ مسجدوں کا ادب و احترام ہے, مسجد کا ادب و احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے اور یہ شعار اسلام ہے. ملک کے حالات کے تئیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پھر آئندہ اگر موقع ملا تو اس کو سناؤں گا. رب تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.